دلاور جٹ صاحب ہیں پنڈی بھٹیاں سے، اور ہیں سائم احمد لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے سینٹ میں مرغی کی آواز نکال کر پتہ نہیں کسے کیا پیغام دیا ہے. مرغی کی آواز نکالنے کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. کیا عظیم شخصیت سے نسبت رکھنے والے ولید اقبال کو یہ حرکت سے دیتی ہیں. دیکھیں ان کے گھر پہ جو چھاپا پڑا اس میں نے زبردست پروٹیسٹ کیا. وہ اسی قابل تھا کہ اس کو کنڈیم کیا جاتا، اس کی مذمت کی جاتی. باقی رہ گیا یہ تو اس میں بھائی میرے سائم صاحب دلاور جٹ صاحب آپ تھوڑا غلط ہے. ایک بوڑوں کے نیچے بوڑ، برگد کے درخت کے نیچے برگد کا درخت پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ نے کہا نا کہ عظیم شخصیات سے نسبت رکھنے والے، تو عظیم شخصیت سے نسبت رکھنا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی عظیم ہیں یا آپ کے اندر بھی کوئی گہرائی اور وہ گریس موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. اور تھوڑے رشتے دار ہیں علامہ اقبال کے، اب دوسرے آفتاب اقبال وغیرہ جو بیٹے تھے سگے، ان کا دیکھ لیں. یہ تو کوئی نہیں. اور اگر یہی ہوتا تو پھر منوپلی ہوتی بڑے لوگوں پہ. کوئی بڑا 5000 سال پہلے، 2000 سال، 3000، 1000، 500 سال، نسبت کوئی چیز نہیں ہے. نسب نہیں، کسب. یہ میٹر کرتا. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد. واہ، اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین اس کو علیحدہ. بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ. تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہے کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا. اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا. پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی. ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر نہیں. اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ تو پرابلم. تو گوروں کا تو زندگی اور ہے. اس نے وہ بھی قربان کر دیا. بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو. بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لیمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them on. ہے نہیں ہمارا. وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا. اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمارے یہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے. یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں.
یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو وہ ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال اینی وے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بے شمار کارکن ان دنوں سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر کے جلدی کی، اور اب جیسے جیسے دن گزریں گے معاملہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور موجودہ کھچڑی حکومت مضبوط ہوتی جائے گی. کیا آپ اس مفروضے کی تائید کریں گے؟ نہیں جی، میں نہیں اس مفروضے کی تائید کروں گا. اس کی وجہ ہے پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا. میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں اب 26 27 سال 28 سال ہو گئے، مجھے نہیں پتا، تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا. سرنڈر اس کی طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے. تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت. یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے. کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے. باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اور یقیناً ہے گو اپ کرنا نہیں وہ جانتا. نہیں جی، میں نہیں اس مفروضے کی تائید کروں گا. اس کی وجہ ہے پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا. میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں اب 26 27 سال 28 سال ہو گئے، مجھے نہیں پتا، تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا. سرنڈر اس کی طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے. تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت. یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے. کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے. باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اور یقیناً ہے گو اپ کرنا نہیں وہ جانتا.